میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترنے والی لارائب کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لفظ ویل استعمال ہوا، فرمایا کہ یہ ویل یعنی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے منہ کے اوپر عیب نکالتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ اچھا، آج کے دور میں بعض لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے، تقیہ کلام کیچ ورڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو نا سیدھی سیدھی منہ تے گل کرنا ہوں، میں کبھی بھی گل نہ چھپائی نہیں، دل چ نہیں رکھی۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منہ کے اوپر بے عزتی کرنے کی کس نے اجازت دیا؟ شریعت محمدی وہ شریعت ہے جو انسان کی پیٹھ پیچھے بندہ موجود نہ ہو تو اس کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور تم کیسے وہ دیدہ دلیر ہو گئے ہو، تم بندوں کے منہ کے سامنے ان کی بے عزتی کر رکھے ہو۔ عزیز سامعین محترم، آپ کے سامنے پچھلے جمعے ایک موضوع شروع کیا تھا ویلن کے اوپر۔ ویلن لفظ قرآن و حدیث میں کہاں کہاں اور کن کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے؟ پچھلے جمعے ہم نے دو بندوں کا ذکر کیا، ایک ناپ تول میں کمی کرنے والے اور دوسرا جو ہنسی مذاق کے اندر جھوٹ بولنے والے۔ اس کی تمام ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ ابھی مزید یہ لفظ کہاں کہاں کس کس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ کون کون سے گناہ ہیں، وہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، یاد رکھیں کہ جب بندے کی تعریف عام بندہ کرے تو بندہ اس کو خاطر میں نہیں لے کے آتا، اور بے عزتی بھی اگر کوئی عام بندہ کرے تو بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا ہے، لیکن وہی تعریف یا وہی بے عزتی بڑے بندے کی طرف سے ہو تو بندہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے، اور اس تعریف کے اوپر بعض دفعہ بندہ پھولے بھی نہیں سماتا ہے۔ بد تعریفی ہو تو بندہ ڈوب کے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر تعریف ہو تو بندہ پھولے نہیں سماتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عام بندہ آپ کو راہ چلتے ہوئے گالی دے دے اور آپ گزر جائیں تو آپ کہتے ہیں خیر ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہم تو گزر گئے ہیں۔ عام بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ کو اتنا نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ یہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو کال آ جائے آپ کے باس کی طرف سے، جو جس محکمے میں کام کرتے ہیں اس کا بڑا آفیسر آپ کو کال کر دے، جس فیکٹری میں کرتے ہیں اس کا مالک آپ کو کال کر دے، یا جس ملک میں رہتے ہیں اس کا بادشاہ آپ کو کال کر دے، تو بندہ پوری للیانی میں بتاتا پھر کیا دیکھے جی مجھے وزیر اعظم کی کال آئی ہے۔ اور اگر اس کی طرف سے آپ کے لیے کوئی ایسے کلمات بول دیے جائیں جو آپ کے مستقبل کے لیے خطرہ ہو کہ تم نے یہ کام کیا ہے تمہیں میں دیکھ لوں گا، تو بندہ بہت ساری رات نہیں سوئے گا۔ بندے کو تھانے سے کال آ جائے تو بندہ 70 بندوں سے پوچھتا ہے خیریت ہے؟ محکمے میں بڑا آفیسر بلائے نا تو ملازم جو نائب قاصد ہے وہ چلا جائے تو جا کے کہتے جی صاحب تمہیں یاد کر دے میں نے، تو بندہ رستے میں 7 دفعہ پوچھتا ہے خیریت ہے؟ صاحب نے کیوں یاد کیتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو مطلب جب تعریف یا بے عزتی بڑی شخصیت کی طرف سے ہو تو بندہ اس کو محسوس بھی کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر اتراتا بھی ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، پوری دنیاؤں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اس رب کی طرف سے یہ بتایا جائے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہارے لیے تباہی ہے، تو پھر انسان کو یقیناً ڈرنا چاہیے۔ دنیا کے آفیسر سے ڈرتے ہیں تو دنیا بنانے والے سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ دنیا داری کے لیے دنیا والوں سے ڈرتے ہیں تو جو مالک دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے اس مالک سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ آئیں یہ ویلن کا لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاقماء القول، فرمایا کہ ہلاکت، تباہی، بربادی ہے۔ ویل کا مطلب ہے تباہی ہے کن لوگوں کی؟ لاقماء القول، ان لوگوں کے لیے جو شریعت کی بات ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ یہ بالکل آج کے دور میں ہمارا طریقہ وتیرہ ہے۔ لفظ بولے جاتے ہیں،
چھڈو جی مولویاں دی گلاں تیرا دھیان نہیں دینا، وہ مولوی تو کہندے رہندے ہیں، مولوی تو نکارتے رہندے ہیں، یہ مولوی صاحب بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ ابھی پچھلا جمعہ جو تھا، میں آپ سے عرض کروں، میں نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کیٹیگریز بنا کے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو کیا یہ والی بات وہ میرے والد صاحب نے لکھی تھی یا میری والدہ کو جہیز سے کتاب لے کے آئی تھی؟ اللہ رسول کا پیغام تھا، آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ آپ کو چاہیے دونوں ہاتھوں سے سلام کریں کہ ہماری عقل پہ جو پردہ آ گیا تھا آپ نے پردہ دور کر دیا ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی نہیں کہ مولوی صاحب گلہ بڑیاں سخت کر دیتے، شریعت کی بات کو سننا اور دھیان ہی نہ دینا، اور جی دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی؟ کیا جب مر جائیں گے اور آپ کے کانوں میں ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی دیکھی جائے گی؟ آپ کے منہ پہ پٹی باندھ دی جائے گی پھر دیکھی جائے گی؟ آپ کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے دیکھی جائے گی؟ جب وہ چارپائی کے اوپر آپ کو لٹا کر قبرستان کی طرف لے جایا جائے گا دیکھی جائے گی؟ کیا دیکھی جائے گی؟ وہاں پہ قبر میں جائیں گے دیکھی جائے گی؟ بات بات پہ دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا ہلاکت بربادی ان لوگوں کے لیے جو شریعت کی بات کو ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکالتے ہیں، دھیان نہیں دیتے۔ میں آپ سے عرض کروں، ایک گاؤں میں تقریر کے لیے میرا وقت لیا گیا، جب وہ چند دن گزرے تو وہ وقت قریب آیا تو میرے ساتھ دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ جب وہ پروگرام گزر گیا تو بعد میں مجھے وہ بندہ ملا، کہنے لگا کہ حضرت صاحب وہ نا ہم نے جان بوجھ کے آپ کا ٹائم جو تھا نا وہ ختم کر دیا، آپ کو نہیں بلایا۔ وہ بندے کہتے علامہ صاحب سیدھیاں سیدھیاں ٹھوک دینے، یہی ان کے لفظ تھے، علامہ صاحب سیدھیاں سیدھیاں ٹھوک دینے۔ کیسی بات ہے یار، عجیب۔ وہ اللہ رسول کا جو آپ کے لیے ارشاد ہے وہ آپ تک پہنچانا، آپ اس کو کیسے گھسے پٹے لفظوں کے ساتھ تعبیر کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ اگر ہم سے حق نہیں سنا جاتا تو ہم جھوٹے ہیں، اگر حق کا سامنا نہیں کیا جاتا تو ہم اللہ رسول کی ذات سے بہت دور ہیں، ہم بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا، ایک وہ جو شریعت کی بات کو غور سے نہیں سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، دوسرا فرمایا ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ لوگ جو گناہ کو جانتے ہوئے بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اچھا، کس کو نہیں پتا کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ حرام گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا دھوکہ دینا یہ گناہ ہے، دو نمبری کرنا گناہ ہے، رشوت گناہ ہے، چور بازاری گناہ ہے، ذخیرہ اندوزی گناہ ہے؟ کس کو نہیں پتا ہے؟ پتہ ہونے کے باوجود دیکھی جائے گی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہ کو جانتے ہوئے پھر اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ ایک بندہ ایسا ہے، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے نماز کے اندر کوئی غلطی ہے، آپ کو بالکل پتہ بھی نہیں ہے، کوشش بھی کر رہے ہیں سیکھنے کی، پھر بھی آپ کو نہیں پتہ چلا، تو وہ شریعت کی طرف سے آپ کو معافی مل سکتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن پتہ ہونے کے باوجود اگر بندہ گناہ پہ ڈٹا رہے اور گناہ کرے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، جن لوگوں نے شریعت پہ پابندی کی ایسے موجود ہیں، وہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع نظامیہ والے جب فوت ہوئے نا تو ان کو غسل دینے لگے، تو مفتی تنویر القادری صاحب آپ کے شاگرد تھے، تو کہتے کہ میں نے دیکھا کہ چارپائی پہ جب آپ کو غسل دے رہے ہیں تو گھٹنے سے گوڈے سے آپ کا تھوڑا سا کپڑا اوپر ہو گیا، تو کہتے میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، مرنے کے بعد غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مفتی صاحب کہتے میں فوراً سمجھ گیا، میں نے گھٹنے کو کور کیا تو دیکھا آپ کا چہرہ دوبارہ حشاش بشاش ہو گیا۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی شریعت کے اوپر عمل کیا، اتنا عمل کیا کہ مرنے کے بعد بھی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی، اور ہمارے ہاں ایک کان سے سنا جاتا ہے دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں نے پیچھے جو میں بھی عرض کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ آج علامہ صاحب نے فلاں بڑا طوال آیا ہے، کیسی بات کہتے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو اللہ رسول کے نوکر ہیں، ان کا پیغام آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ باقی ہر ایک کا مطمع نظر اپنا ہوتا ہے، پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی زبان اپنی سوچ کے مطابق گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ میں اصلاح امت کے لیے کام کروں۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے اوپر اترنے والی لارائب کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ لفظ ویل استعمال ہوا، فرمایا کہ یہ ویل یعنی ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے منہ کے اوپر عیب نکالتے ہیں، لوگوں کو تانے دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ اچھا، آج کے دور میں بعض لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے، تقیہ کلام کیچ ورڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو نا سیدھی سیدھی منہ تے گل کرنا ہوں، میں کبھی بھی گل نہ چھپائی نہیں، دل سے نہیں رکھی۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں منہ کے اوپر بے عزتی کرنے کی کس نے اجازت دیا؟ شریعت محمدی وہ شریعت ہے جو انسان کی پیٹھ پیچھے بندہ موجود نہ ہو تو اس کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور تم کیسے وہ دیدہ دلیر ہو گئے ہو، تم بندوں کے منہ کے سامنے ان کی بے عزتی کر رکھے ہو۔ ہمارے ہاں منہ کے اوپر کسی کی بے عزتی کرنا یہ کہاں کی اجازت ہے؟ آپ کو پتہ ہے بندہ مومن کی عزت کتنی ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کو دیکھا، اللہ کے گھر کو دیکھا، لاکھوں روپیہ لگا کے بندہ وہاں پہ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کعبے کو دیکھا، فرمایا اے اللہ کے گھر خانہ کعبہ، ایک بندہ مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، ایک بندے کی عزت اور حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اور جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اور لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں اور منہ کے اوپر تانے دیتے ہیں، اور ویسے ایسے لوگ اکثر ہم نے دیکھے وہی ہیں جن دے کاردانے دے کملے بھی سیانے، جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ حاجی صاحب بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ ملک صاحب چودھری صاحب بڑے سخت ہوتے ہیں، منہ پہ بات دے مارتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس دانے اتھارٹی ہے، اس کے پاس اختیار ہے، وہ کسی کو بھی 4 بندوں میں بے عزت کر سکتا ہے۔ بھائی کسی کی عزت کا خیال رکھا کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کسی نے غیبت کی، کسی نے آ کے بتایا جناب فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ غیبت کہتے ہیں بندے کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بات کرنا، ایسی بات جس کو وہ ناپسند کرے وہ بات کرنا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے گفٹ لیا اور سیدھا اس کے پاس چلے گئے، جا کے جناب یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ کہا کس بات پر؟ میں اس بات پر کہ تم نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں۔ جی کون سی نیکیاں دی ہیں؟ میں تم نے میری غیبت کی ہے، اور حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، اس کے گناہ اپنے کھاتے میں لے لیتا ہے۔ اور ہمارا بہت دلچسپ یہ موضوع ہے، 1 گھنٹہ پورا پیکٹ پہ کال ہوتی ہے اور تیسرے بندے کے بارے میں بات ہوتی ہے، پورے خاندان کی برائیاں ذکر کی جاتی ہیں، پھر اینڈ پہ یہی کہا جائے سانو کی چھڈو جتھے کوئی لگا لگا رہے۔ بتائیں وہ خاک آپ کے زبان کے اوپر تاثیر پیدا ہوگی عبادت کی؟ نہیں ہوگی۔ آپ اپنی زبان کو لگام دیں اور غیبت چغلی سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ جب سفر پہ صحابہ کرام کو روانہ کرتے، جہاد پہ جاتے، تو ایسے کرتے کہ 2 امیر لوگوں کے ساتھ ایک غریب کو بھی جوڑ دیتے، فرماتے یہ غریب امیر لوگ اپنا پیسہ اس پہ خرچ کریں گے اور یہ کھانا شانا پکا کے ان کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیسیکلی آپ غریب تھے، تو آپ کو بھی آپ علیہ السلام نے 2 بندوں کے ساتھ ملا دیا، فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ۔ اچھا، رستے میں ایک جگہ پہ کھانے کا وقت تھا تو حضرت سلمان فارسی سو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ اٹھے تو انہوں نے کہا جی کھانا تیار کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں جی میں تو سو گیا تھا۔ انہوں نے کہا چلو حضرت اسامہ جو کہ حضور علیہ السلام کے باورچی تھے، ان کا کھانا بناتے تھے، کہا جاؤ حضرت اسامہ سے جا کے پوچھو اگر کوئی سالن وغیرہ روٹی بچی پڑی ہے تو وہ ہمیں دے دو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدھے حضرت اسامہ کے پاس آئے، آ کے پوچھا جی کھانے کو کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے کہا جی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی سیدھا ان 2 صحابہ کرام کے پاس گیا، جا کے بتایا جی وہ کہتے ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اسامہ نے بخل کیا ہے، اسامہ نے بخل کیا یعنی کنجوسی کی ہے، ہمیں کھانا جان بوجھ کے نہیں دیا، کھانا موجود تھا جان بوجھ کے نہیں دیا۔ اچھا، اس کے بعد وہ 2 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو جیسے ہی آپ علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے منہ کے اندر خون کی رنگت دیکھ رہا ہوں، تمہارے منہ کے اندر مجھے خون نظر آ رہا ہے۔ وہ صحابہ کرام چونک اٹھے، کہا حضور کیسے؟ ہم نے تو خون والی کوئی چیز کھائی نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، یعنی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے جو تم نے اسامہ کے بارے میں غیبت کی ہے، وہ غیبت کرنے کی وجہ سے تمہارے منہ کے اندر خون اتر آیا ہے،
کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی غیبت کرنا ایسے جیسے سگے بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. اور ہمارے ہاں جب روزہ رکھا جاتا ہے پھر بھی یہی دلچسپ ٹاپک ہے, جب محفل مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر بھی یہی دلچسپ ٹاپک ہے. عزیز سامعین محترم, ہلاکت اور بربادی کہی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, کہتی کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ اے صحابہ, کیا میں تمہیں جو سب سے نیک ترین لوگ ہیں بندہ اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا جی حضور بتائیں. آپ نے اس کی تعریف یہ کی, فرمایا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, فرمایا کہ سب سے نیک ترین لوگ وہ ہیں, نمازیں چاہے پڑھے نہ پڑھیں, روزے رکھے نہ رکھیں, وہ آپ نے بات نہیں کی, بلکہ ایک جملے کے اندر نیک بندے کی تعریف کی. فرمایا نیک وہ ہے جس کو دیکھیں اور دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے. بندہ دیکھیں دیکھتے ہی بندے کو رب یاد آ جائے, وہ نیک ترین لوگ ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں معاشرے میں, بندہ ان کے پاس جائے تو بندے کا دل گناہ کی طرف نہیں جاتا, بندے کی سوچ میں بھی گناہ نہیں آتا. کئی ایسے علماء ہیں, کئی ایسے پیران نظام ہیں, بندہ ان کی محفل مجلس میں جائے تو اللہ آٹومیٹیکلی یاد آتا ہے, وہ اللہ کے نیک بندے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بدترین لوگ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی حضور بتائیں. فرمایا سنو, المشاؤن بالنمیمہ, جو چگلی غیبت کرتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں. نمبر 2, المفسدون بین الاحبہ, دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے, دو دوستوں کے درمیان لڑائی کروانے والے, فرمایا بدترین لوگ ہیں. اور تیسرا فرمایا الباغون البراء الانتا, تیسرے وہ لوگ جو پاک اور نیک لوگوں کے عیب نکالتے ہیں. ایک ہے برے لوگوں کے عیب نکالنا, عیب موجود ہیں, ایک نیک لوگوں کے عیب نکالنا. اور یہ ہمارا آج میں دور میں بڑا دلچسپ ٹاپک ہے, مولویوں کے بارے میں بات کرنا, اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے مولوی کا توا لگانا. یہ مولوی صاحب آتے کب ہیں, جاتے کب ہیں, کھاتے کیسے ہیں, پیتے کیسے ہیں, سنتے کہاں پہ پڑی ہیں, انہوں نے یہ موٹر سائیکل کہاں سے لے لی, یہ کپڑے کہاں سے لے لیے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں. مولوی کے بارے میں بات کرنا, مولوی کی عزت کو اچھالنا, یہ سب سے زیادہ, کوئی بھی ایسی کوئی ویڈیو کوئی چھوٹی سی بھی وائرل ہو جائے, اس کے نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں, بہت زیادہ کریں گے. ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں نیک لوگوں کے خلاف بات کرنا, نیک لوگوں کے عیب نکالنے والے لوگ بھی وہ اس معاشرے کے بدترین لوگ ہیں. نیک لوگوں کے عیب نہ تلاش کیا کرو بلکہ اپنے عیبوں کی طرف دیکھا کرو. پھر عزیز سامعین محترم, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور قسم بھی لوگوں کی ذکر کی جن کے بارے میں لفظ ویل استعمال کیا, یعنی ہلاکت, بربادی اور تباہی کا لفظ استعمال کیا. فرمایا کہ فویل للقاسیۃ قلوب من ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کو یاد کرنے کی بجائے سخت ہو گئے ہیں. اللہ کو یاد نہیں کرتے, ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اچھا عزیز سامعین محترم, یہ جو انسان کے جسم کے اندر دل ہے نا, یہ بڑی حیثیت کا حامل, یہ ہمارا پارٹ آف باڈی ہے. پورے علاقے کا ایک سردار ہوتا ہے, گھر کا سربراہ ہوتا ہے, پورے ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ کے بغیر وہ پورا ملک کا نظام نہیں چلتا ہے. یاد رکھیں ہمارے جسم کا بھی ایک بادشاہ ہے. ہمارا جسم پورے کے پورے جسم کو بھی ایک ہمارا حصہ کنٹرول کرتا ہے, یعنی پورا جسم اس حصے کا غلام ہے, اور پورا حصہ اس کی وجہ سے, پورا جسم اس کی وجہ سے تندرست بھی ہے, توانا بھی ہے, پریشانی بھی لیتا ہے, خوشی بھی لیتا ہے, صرف اس ایک حصے کی وجہ سے. اس حصے کا نام پتہ کیا ہے, جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے, اس کا نام ہمارا دل ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار, تمہارے دلوں میں ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے. سگی والدہ کی میت بندے کے گھر میں پڑی ہو اور سامنے بکرا چرگا آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے, آپ کا دل کرے گا کھانے کو؟ دل پریشان ہو تو انسان کا معدہ بھی قبول نہیں کرتا. دل پریشان تو انسان کی آنکھیں سونے سے انکار کر دیتی ہیں. دل پریشان ہو تو جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے. یار یہ دل کے اندر ہی تو ساری دنیا موجود ہے. آپ دیکھیں انسان کے جتنے بھی اہم ترین حصے اللہ نے دو دو بنائے, ہاتھ بھی دو, کان بھی دو, آنکھیں بھی دو, پاؤں بھی دو, لیکن اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر اہم ترین جو حصہ ہے دل, اللہ نے ایک بنایا ہے, اور بنا کے یہ فرمایا کہ خبردار
یہ جو دل ہے، اس دل کا سکون اور چین میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہر چیز کا چین سکون دنیا میں موجود ہے۔ آنکھیں سو جائیں تو ریلیکس ہو جاتی ہیں، جسم وہ آرام کر لیتا ہے، پاؤں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ہر چیز اتر جاتی ہے، لیکن انسان کا جو دل ہے اس کو سکون تب بھی ملے گا جب وہ دل اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ کی یاد کے بغیر آپ کا دل کبھی بھی سکون حاصل نہیں کرے گا۔ آئیں کون کون سی چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں اور کن چیزوں سے دل نرم ہوتا ہے، وہ ذرا غور سے سنیں۔ سب سے پہلی یہ، اللہ کی یاد سے جو غافل ہے وہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ شخص کی طرح ہے، چلتا پھرتا زمین پہ وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا، وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی وہ مردہ ہے، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے یہ نقطہ پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ سارے دل کو وہ کور کر لیتا ہے، پھر انسان کو حق نظر نہیں آتا ہے، اچھی بات اس پہ دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ ادھر سے بات سنی، ادھر سے نکل گئی، آج یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں تقریر سن رہے ہیں، توبہ کر لی کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن باہر جائیں گے پھر وہی گناہ، پھر وہی کام، نمازوں کے لیے مسجدیں پھر بھی خالی، تراویح کے لیے مسجدیں پھر بھی خالی۔ آج ہمارے 3 4 5 روزے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، باقی سارا مہینہ وہ ہم باہر گزار دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب دل کے اوپر سیاہ نقطہ بن جائے تو پھر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یہی چیز انسان کے دل کو سخت کرتی ہے۔ نمبر 3، بڑی اہم ترین بات، اہم تو ساری ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی جو معاشرے میں زیادہ انسان پہ رائج ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے سخت جو چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ گفتگو نہ کیا کرو۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں گپ لگاتے ہیں، ہماری جتنی بھی بیٹھک سیٹنگ ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کی جائے جس سے بندے کی ہنسی نکلے، کوئی جگت ہو، کوئی مذاق ہو، کوئی ایسا دلچسپ ٹاپک شروع کر لیا، ہر وقت گفتگو کرتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا، جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ آپ زبان سے گفتگو کریں گے تو اس کا نقصان کہاں پہ آئے گا؟ سنیں، فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ الْقَسْوَةُ لِلْقَلْبِ، فرمایا کہ بندہ جو اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان سے جتنی زیادہ گفتگو کرے گا اس بندے کا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا۔ جب یہ دل سخت ہو جائے پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ۔ فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، فرمایا اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور وہی لوگ ہیں جن کے دل سخت ہوتے ہیں۔ اور سخت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم گفتگو زیادہ کرتے ہیں، جھکتے زیادہ مارتے ہیں، گپیں زیادہ مارتے ہیں۔ جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اتنا آپ کا دل سخت سے سخت تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو دل سخت ہو جائے گا وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، اللہ کی ذات سے دور ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی آپ جمعہ پڑھنے کے ساتھ یہاں سے تشریف لے کے جائیں گے، میں آپ سے عرض کروں آج آپ یہ کام تھوڑا سا ہوم ورک کر کے دیکھ لیں، یہاں سے ہوم ورک لے کے جائیں۔ آپ جیسے بچہ اسکول سے لے کے جاتا ہے آپ بھی لے کے جائیں۔ آپ رات سونے تک غیر ضروری گفتگو نہ کریں، آپ خاموش رہیں، یا اللہ کا ذکر کریں یا خاموش رہیں۔ پھر رات کو جب سونے لگیں، میں پورے یقین سے کہتا ہوں یہاں پہ نگاہ ڈالنا، آپ کے دل کے اندر عجیب سی خوشی محسوس ہوگی، دل کو سکون ہوگا۔ بندے کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو، اگر یہ دل میں سکون نہیں ہے تو یاد رکھنا کروڑوں روپیہ بھی ضائع ہے۔ میں کئی ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو یہ بتاتے ہیں کہ جناب رات 12 بجے پہلے اٹھے ہیں، ہم نے گولیاں کھائی ہیں، پھر 3 بجے کھائی ہیں، پھر 4 بجے ہمیں آنکھ لگی ہے تو فوراً اذان ہو گئی ہے، پھر بچے اٹھ گئے، میں بھی اٹھ گیا ہوں۔ کیوں؟ یہ دل جب پریشان ہو تو بندے کی آنکھوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے۔ دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو اور دلوں کی سختی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر گفتگو کو کم کیا کرو۔ اور چوتھی اور آخری بات، دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ یہ نوجوان بالخصوص سنیں،
فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، فرمایا کہ جو گانا سننا ہے یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، گانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، اور جو دل منافق ہو جائے پھر بتائیں وہاں اللہ کی یاد کا بسیرا ہوگا؟ اللہ اس کو یاد رہے گا؟ ہمارے ہاں یہ چند سالوں سے بہت زیادہ اس کنسیپٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نہیں جی موسیقی نعوذ باللہ من ذالک روح کی غذا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ پڑھے لکھے جتنے بھی تھوڑے سے آگے زیادہ پڑھ لیں پھر ان کے اوپر سب سے بڑا یہ عذاب نازل ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی نہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی محفل مجلس ہماری بتائیں جو میوزک کے بغیر ہے؟ شادی حالوں میں چلے جائیں گانے عروج کے اوپر ہیں، اگر وہاں کہا جائے یہ ڈھول ڈمکا ناچ گانا نہ کریں، وہاں جملہ بولا جاتا ہے جی حضرت صاحب کوئی مرگتے آئے ہیں۔ میں اگر یہ کہوں آپ کو کہ جب بندے کا نکاح ہوتا ہے بارات جاری ہوتی ہے وہاں اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کریں تو کوٹھے پہ کھڑی بیویاں کہتی ہیں ہے کوئی مرگ ہو گئی ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں مجھے یہ بتا دیں کیا کلمے کا تعلق وہ صرف ہمارے غموں کے ساتھ ہے؟ خوشی کے ساتھ اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ جس رب سے کئی سالوں سے دعا کریں گے اللہ ہمارے گھر میں خوشی آئے، شادی آئے، بیٹا جوان ہو بیٹی جوان ہو، ہم اس کی خوشیاں دیکھیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اس رب نے جب خوشیاں ہمارے گھر میں ڈال دی، خوشی کا موقع آ گیا، پھر ہم نے سب سے پہلے دروازہ کس کے لیے بند کیا؟ اللہ اس کے رسول کے لیے، نہیں کلمہ